ناظرین کرامی، اس کرۂ ارض کے بارے میں کئی باتیں ہمارے ذہنوں میں اس طرح رچ بس گئی ہے کہ ہم ان کے بارے میں کئی سوال نہیں کرتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم جانتے ہیں وہی سچ ہے، لیکن ہر معاملے میں ایسا ضروری تو نہیں۔ دنیا سے متعلق حقائق کے بارے میں لکھنے والے سائنسدان میٹ براؤن نے اپنی کتاب ایوری تھنگ یو نیو اباؤٹ پلینٹ ارتھ از رانگ، یعنی کرۂ ارض کے بارے میں آپ جو جانتے ہیں وہ غلط ہے، اس کتاب میں چند ایسی باتوں کا ذکر کیا ہے جو آپ کی معلومات کو چیلنج کرتے ہیں۔ انہوں نے دنیا کے بارے میں BBC کے ساتھ گفتگو کے دوران 4 دلچسپ چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ مختلف ممالک کے درمیان زمین، ساحل، سمندر، اختیار، اقتدار اور تجارت کے قصبے اور اجارہ داری کے سبب کرۂ ارض پر کئی جگہ نیوزی لینڈ کے نام سے جانی جاتی ہے، اور جس کے وجود کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہوگا۔ بین الاقوامی قوانین کے مطابق یہ 2 یا اس سے زیادہ ممالک کے سرحدوں کے درمیان کا خالی علاقہ ہوتا ہے جس پر کسی بھی ملک کا قانونی اختیار نہیں ہوتا، تاہم اس پر قانونی دعویٰ کیا جاتا ہے۔ لیکن افریقہ میں ایک جگہ ایسی ہے جس پر کوئی بھی ملک اپنا حق نہیں جتاتا۔ یہ علاقہ بیر طویل اور بیر طویل کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس کا رقبہ 2060 مربع کلومیٹر ہے، اور یہ مصر اور سوڈان کے سرحدوں کے درمیان واقع ہے۔ یہ خطہ 20ویں صدی کے آغاز میں اس وقت وجود میں آیا جب مصر اور سوڈان نے اپنی سرحدیں کچھ اس طرح کھینچی کہ یہ علاقہ کسی کے دائرے میں نہیں آیا۔ بیر طویل خشک آب و ہوا والا علاقہ ہے، اور یہاں کی زمین بنجر ہے، لہٰذا کوئی اسے اپنانا نہیں چاہتا، لیکن اس علاقے نے بہت سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ سن 2014 میں امریکی ورجینیا کے ایک کسان نے یہاں ایک پرچم لگا کر خود کو شمالی سوڈان کی ریاست کا گورنر قرار دیا۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کی بیٹی شہزادی بنے۔ آپ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال ہوگا کہ کیا پرتگالی مہم جو فرڈینلینڈ میگلن دنیا کا چکر لگانے والے پہلے شخص تھے، اور کیا انہوں نے دنیا کے سب سے بڑے سمندر کو اپنا نام دیا تھا؟ یہ درست نہیں ہے، تاہم اس بات سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ سن 1480 میں پیدا ہونے والے فرڈینلینڈ میگلن پہلے یورپی تھے جنہوں نے بحر الکاہل کو عبور کیا تھا۔ سن 1519 میں میگلن ایک بڑے گروپ کے ساتھ سمندر کے راستے سپائس آئلینڈ یعنی مثالے والے جزیرے کی تلاش میں نکلے تھے۔ کئی ممالک ہوتی ہوئی 3 سال بعد ایک گروپ اس جگہ پہنچا جہاں سے وہ روانہ ہوا تھا۔ بہرحال اسپین سے ابتدا کرنے والے سفر کا جشن منانے کے لیے کم ہی لوگ زندہ بچے تھے۔ اس گروپ نے 270 لوگوں کے ساتھ سفر شروع کیا تھا، لیکن سفر کے اختتام پر صرف 18 افراد زندہ بچے تھے۔ میگلن کی بھی دوران سفر موت ہو گئی تھی۔ اس سفر کے دوران سن 1521 میں میگلن فلپائن کے مشرقی ساحل پر پہنچے۔ وہاں کے مقامی باشندے انہیں سیب و جزائر لے گئے۔ میگلن اور ان کے عملے کے افراد مقامی باشندوں کے دوست بن گئے، یہاں تک کہ وہ اپنے پڑوسی جزیرے میں آباد ان کی دشمنوں کے خلاف لڑنے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ حملے میں میگلن کو ایک زہر آلود تیر لگا جس سے وہ جان بر نہ ہو سکے۔ بہرحال باقی لوگوں نے سپائن آئلینڈ کی تلاش کی اور پھر ایک چھوٹے راستے سے اسپین لوٹ آئے۔ دوستو، آپ کے ذہن میں ایک اور سوال بھی ہوگا کہ کیا سمندر کے کنارے زمین ہوتی ہے؟ ہمارا ایک خیال ہے کہ سمندر کی سرے کا پتہ ہو یا نہ ہو، لیکن اس کا کنارہ ضرور ہوتا ہے۔ کئی سمندر تو چاروں جانب زمین سے گہرے ہیں، جیسے کہ بحر روم اور بحر اسود۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کب ایک سمندر براعظم سے مل جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا، لیکن ایسے میں جزائر کے سلسلوں میں سے ایک حد کا تعین کیا جاتا ہے۔ بہرحال ایک ایسا بھی سمندر ہے جس کا کوئی بھی کنارہ زمین سے نہیں ملتا، اور یہ سرگوسا یعنی بحر سرگوسا ہے۔ یہ سمندر بحر اوقیانوس کے مغرب میں واقع ہے، اور یہ قطب شمالی سے ایک جانب مڑتی ہوئی لہریں سے اس کی حدود کا تعین کرتی ہے۔